بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے اور کوئی خطبہ نہیں لکھا اس میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دو حدیثیں ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، اور ایک روایت میں وہ اجزم، جو کام بسم اللہ شروع نہ ہو وہ کوڑ کے مریض کی طرح ہے یا وہ منقطع ہے، برکت سے خالی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو ابتر، کہ جو حمداللہ کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ کام شروع نہیں کیا جاتا تو وہ بھی ناقص رہتا ہے۔ ابتر کہتے ہیں ناقص، جس کی اولاد نہ چلے اس کو ابتر کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ والی حدیث پر تو عمل کیا ہے، لیکن تحمید والی روایت پر عمل نہیں کیا۔ اس پر بہت سے محدثین نے جوابات لکھے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اتباع کی ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا ہے۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی اتباع کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہذا یہ بھی ایک خط ہے اہل علم کی طرف، اس لیے خطوط جو ہے وسلم کے بھی جو خطوط ہیں ان کے شروع میں تسمیہ ہے، تحمید نہیں ہے، جیسے شاہان عالم کو لکھے۔ امام بخاری نے بھی ایک خط لکھا ہے دنیا کے اہل علم کی طرف احادیث مبارکہ کا، لہذا خطوط کی اتباع کی، اور خطوط میں بسم اللہ ہے، تحمید نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لکھا تھا لیکن ناقلین سے گر گیا۔ صاحب حاشیہ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ ناقلین سے نقل ہوتے ہوتے، چونکہ چھپائی تو ہوتی نہیں تھی، نقل کرتے تھے تو کسی ناقل سے ساقط ہو گیا تو ساقط ہی رہا۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا اطمینان کے ساتھ اپنی کتاب کو مرتب کر کے باقاعدہ مجلد بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ جیسے کل میں نے بتایا کتنے قسم پرسی کی حالات میں ان کا انتقال ہوا، ایک راستے پر فوت ہو گئے، چارپائی بھی نہیں گھر ملی ان کو، گھر میں کہ چارپائی پر فوت ہوتے، اور شاگردوں کی جماعت ہوتی وہ بھی نہیں تھا، ایک شاگرد تھا اور سر پر سپاہی سوار تھے، نکلو نکلو نکلو، اور وہی موت آ گئی اور کنارے پر لیٹ کر مٹی کے اوپر انتقال ہو۔ امام بخاری اتنا بڑا انسان، اس لیے وہ کوئی ترتیب نہیں دے سکے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ خطبہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو مرتب کیا جائے، پھر سارا ہوتا ہے۔ حضرت اسی طریقے پر اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں اس سے پہلے، مصنف عبد الرزاق ہے، موطا مالک ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، یہ امام بخاری سے پہلے کی ہے، اور ابو داؤد، سنن ابی داؤد امام بخاری کے زمانے کی، وہ بھی بسم اللہ سے ہے ساری، اس میں کسی میں بھی تحمید نہیں ہے، خطبہ نہیں، لہٰذا اسی کی اتباع کی امام بخاری۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اپنے ایک مکاشفہ لکھا ہے لام دراری میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے، مولانا یوسف صاحب حضرت جی جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے حرمین کا سفر کیا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ اس سفر میں مجھے اتنا فائدہ ہوا، ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو میرے سامنے آئیں، اور ایسے ایسے مکاشفات اور ایسے ایسے خواب، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ حضرت جی جو تھے وہ بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اس لیے ان کی جو امان الاحبار کے نام سے طحاوی شریف کی شرح ہے، اس کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے عالم تھے حدیث کے۔ عجیب بات ہے، امان الاحبار، جب ہم نے دور حدیث میں یہ کتاب ہمارے ہاتھ چڑھی تو پتہ چلا بھائی صرف یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت کے وہ تھے، بہت بڑے محدث تھے۔
اور آپ وہ حکایت صحابہ دیکھ لیں، ان کی کتاب اتنی شاندار کتاب ہے، اور یہ اعمال الاحبار بھی عربی میں ہے۔ لیکن جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ ساری نسبت منتقل کر گئے، تو پھر ان کو امت کا ایسا درد لگا کہ بس ہر وقت آہ آہ نکلتی رہتی تھی۔ جوانی میں انتقال ہو گیا، ریونڈ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور پھر ان کو نظام الدین میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ تو فرماتے میں ان کے ساتھ تھا، تو میں مسجد نبوی میں ایک دن سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تشریف فرمایا، علماء کی بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بخاری شریف پڑھائیں۔ تو میں نے کہا کہ امام بخاری کی موجودگی میں بخاری پڑھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھاؤ، آپ بخاری پڑھاؤ، آپ بخاری شریف پڑھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ ذکر رحم اللہ کا جو منصب تھا اپنے زمانے میں، گویا کہ وہ بخاری تھے اس زمانے میں، یاد رکھو، یہ ایک اہم بات بتا رہا ہے۔ اور یہی بات، اسی طرح کا خواب ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ نے کہا تھا میرے فراغت کے اگلے سال، تو مجھے وہاں سے ایک طالب علم نے خط لکھ کر بھیجا۔ میں حضرت کے ساتھ دائیں طرف بیٹھا کرتا تھا، حضرت مفتی صاحب کے دائیں طرف اسپیکر سے ہی کرنا، کتاب کھولنا، یا حضرت کوئی حوالہ ہو تو اس کا حوالہ نکال کر دینا، فہرست دیکھ کر فلاں جگہ، یہ میرے ذمے تھا۔ بلکہ ایک دو دفعہ ایسا اتفاق بھی ہوا کہ حضرت نے کوئی تقریر فرمائی تو ذرا مغلق بات تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، ساتھیوں نے کہا بھی ہمیں حضرت دوبارہ یہ بحث فرما دیں، تو حضرت نے سپیکر میرے آگے کر دیا، کہا کہ یہ بحث سنا دے گا، تو میں نے پھر وہ بحث حضرت کی موجودگی میں سنائی۔ عجیب ہے کہ اعزاز اللہ نے شرف بخشا ہے۔ تو حضرت نے خواب دیکھا، مفتی بن ٹونکی رحمۃ اللہ، تو اگلے دن آ کر بیان کیا، تو مجھے ایک طالب علم نے خط لکھ کر بھیجا، کہا کہ حضرت آئے، حضرت فرمایا آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو ایک طالب علم پچھلے سال ہوتا تھا مولوی جلیل، وہ ساتھ بیٹھا ہے۔ تو امام بخاری جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے، جسے استاد کرتے تھے اس سے مشورہ کرتے اور پوچھتے، تو پھر بتاتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، جہاں بھی کوئی چیز حوالہ نکالنا ہے، کچھ ہے۔ کہا یہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو مجھے اس ساتھی نے خط میں لکھ کر بھیجا۔ تو میں نے کہا اس میں اشارہ ہے کہ زمانے کا امام بخاری مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ ہے، یہ اشارہ ہے، یہ بخاری ہے۔ تو امام بخاری نے کہا حضرت شیخ زکریا سے کہ آپ بخاری شریف پڑھائیں۔ بخاری شریف پڑھانی شروع کی تو یہ بسم اللہ کی بحث آ گئی۔ میں نے کہا اس لیے نہیں لکھی، اس لیے نہیں خطبہ لکھا، اس لیے جب ساری باتیں بیان کر دی جو محدثین نے لکھی ہیں، ہم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، امام بخاری نے فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بخاری شریف کاپیوں کی شکل میں لکھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کتاب الایمان کی ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، کتاب العلم کی ایک کاپی، طہارت کی ایک کاپی، نماز کی، ان کاپیوں میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے کہ بھئی کتاب الایمان کے بارے میں کوئی روایت بعد میں ذہن میں آ گئی تو وہاں درج کر دی، یا اس روایت میں کوئی اشکال ہو گیا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، ان کی شرط پر نہیں ہے، تو اس کو ختم کر دیا۔ یہ امام بخاری تو کہتے ہیں میں نے بخاری سے کاپیوں کی شکل میں لکھی تھی، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ جب میں مکمل کر لوں گا تو پھر میں اس کو ایک جلد بنا کر اس کا خطبہ لکھوں گا، کیونکہ خطبہ لکھنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ لکھا جاتا ہے، برات استحلال کے طور پر، یعنی برات استحلال کہتے ہیں، یعنی بتایا جاتا ہے کہ آئندہ چل کر کیا ہے۔ برات استحلال کہتے ہیں چاند دیکھنے، تو یکم کا چاند نظر آتا ہے تو مہینہ بتاتا ہے مہینہ شروع ہو گیا، تو مقدمے میں وہ بات ہوتی ہے جس سے آنے والی کتاب پر روشنی پڑ جاتی کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں۔ لیکن کہا کہ مجھے موت نے فرصت نہیں دی، میں نے بتایا کہ امام بخاری کا اچانک انتقال ہوا، صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن چونکہ آزمائشوں میں اور نیشا پور سے نکالے گئے، پھر بخارا سے نکالے گئے، پھر سمرقند سے نکالے گئے، یعنی وہ خرتنگ جو تھا سمرقند کی بستی تھی، ان بدبختوں نے وہاں بھی رہنے نہیں کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ ہمارا ضلع سمرقند ہے، کہیں اور نکل جاؤ۔ وہ نکلنے لگے تھے تو وفات ہو گئی، کیونکہ دعا کر لی تھی، فقبضنی الیک غیر مفتونی،
اللہ مجھے آپ بس اپنے پاس بلا لیں، تیری زمین تنگ ہو چکی ہے مجھ پر۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے میں مقدمہ نہیں لکھ سکا، اگر خطبہ لکھتے تو اس میں تحمیل بھی آتی اور ساری باتیں اس میں آنی تھی، کیونکہ مجھے موت نے فرصت نہیں دی۔ بات سے بات ہے تو ہمارے حضرت مفتی ورزن ٹونکی فرماتے تھے یہ وجہ کافی قرین قیاس اور صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری کے جو حالات ہیں جیسے میں نے بتایا، اس ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو فرصت کا ٹائم نہیں ملا کہ وہ مرتب کرتے، بس وہ کاپیاں بعد میں جوڑ دی گئی اور وہ کتاب بن گئی اور وہ آج تک چل رہی۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ تھی۔ اس کے بعد باب و کیف کان بدل، وہی باب سے شروع کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے باب اور ایک ہوتا ہے کتاب۔ باب اور کتاب، باب کا ویسے لغوی معنی ہے ما یتوصل الی المقصود، کہ جو مقصد تک پہنچا دے۔ یہ دروازہ ہمیں مقصد تک پہنچاتا ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہم کمرے میں شکدار حدیث میں آ جاتے ہیں، ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اس کو کھولتے ہیں تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ ما یتوصل المقصود۔ لیکن علمی دنیا میں باب کسے کہا جاتا ہے؟ طائفۃ من العلم والمعانی، علم اور معانی کا ایک مجموعہ۔ اب علم اور معانی کا یہ مجموعہ اگر اتحاد الجنس اور اختلاف النوع ہو، جنس تو ایک ہے لیکن نوع الگ الگ ہے، جنس ایک ہے لیکن نوع الگ، جیسے حیوان ایک جنس ہے، انسان نوع الگ ہے، بکری نوع الگ ہے، شیر نوع الگ ہے، گھوڑا اونٹ نوع الگ ہے۔ اگر جنس مختلف ہو لیکن نوع جنس ایک اور نوع الگ الگ ہو، اس کے لفظ کتاب لاتے ہیں، کتاب۔ لہذا کتاب و طہارت، اب اس کے اندر غسل کا بیان ہے، اس میں وضو کا بیان ہے، اس میں فرض غسل کا بیان ہے، اس میں سنت غسل کا بیان ہے، اس میں نفل کا بیان ہے۔ کتاب الصلاۃ، اس میں پوری مختلف انواع نمازوں کی اس کے اندر بیان ہے، صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کتاب لائے۔ اور اگر اتحاد النوع ہو لیکن اختلاف الشخص ہو، شخصیات میں تو اختلاف ہے، نوع ایک ہے، جیسے انسان ہے، اب انسان ایک ہے لیکن یہ ڈاکٹر ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ تاجر ہے، یہ کسان ہے، تو شخصیات الگ ہے لیکن نوع ایک ہے۔ وہاں لفظ باب لاتے ہیں، باب۔ تو یہاں جو لفظ باب لے، باب کیف کان، وہی تو وہی ایک ہی نوع ہے لیکن شخصیت اس کی الگ الگ ہے، کس کس طریقے پر اور کن شکلوں میں آتی تھی، لیکن منزل من السماء ہوتی تھی۔ جو منزل من السماء ہے وہ وہی ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ اس لیے امام بخاری یہاں پر لفظ باب لائے، کتاب نہیں لائے، اور آگے کتاب لائے۔ اب کتاب العلم، اب علم کی بھی بہت سی انواع ہیں۔ فرض علم کون سا ہے، زائد علم کون سا ہے، مضر علم کون سا ہے، مفید علم کون سا ہے، اجر والا کون سا ہے، بغیر اجر کون سا، وہ بھی علم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے علم دین حاصل کرتا ہے لیمار العلماء، علماء سے بحث کرے اور جاہلوں کو اوپر روک ڈالے اور میں جہنم میں لے جائے، ہے تو علم۔ تو لہذا باب الوحی جو لائے ہیں، کیونکہ وہی ایک نوع ہے لیکن اشخاص الگ ہیں اس کے۔ لیکن ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ وہ عجیب بات فرماتے تھے، کہا نہیں، یہاں باب کا لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی نہیں۔ اصطلاحی تو معنی طائفۃ من العلم و طائفۃ من المعانی، پھر وہ طائفۃ من المعانی اگر متحد النوع اور متحد الجنس اور مختلف النوع ہو تو کتاب ہے، اور اگر متحد النوع اور مختلف الاشخاص ہو تو وہ باب ہے۔ فرمایا نہیں، لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جو مقصود تک پہنچا دے۔ لہذا امام بخاری باب اسے لائے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم مستند چیز چاہتے ہو، مستند، تو وحی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔
کہاں داخل ہو جاؤ؟ اب وہی کے دروازے جب داخل ہو جاؤ گے، وہاں جو تمہیں نماز ملے گی، وہاں جو تمہیں روزہ ملے گا، وہاں جو تمہیں اعمال ملیں گے وہ مستند ہیں، باقی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے، اس لیے امام بخاری وہی پہلے لائے ہیں، کیونکہ باقی آپ نے دیکھا کہ امام مسلم مقدمہ مسلم لائے، سند کی بحث کی، سنن ترمذی وغیرہ کتاب الطہارت سے شروع کر رہے ہیں، ابو داؤد طہارت سے شروع کر رہے ہیں، ابن ماجہ اعتصام بالسنہ کے سنت کو لازم پکڑو اس سے شروع کر رہے ہیں، لیکن امام بخاری وہی سے کیوں لائے؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے دنیا میں 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ عقل کے ذریعے، تو عقلاء میں سب سے زیادہ اختلاف دنیا میں عقلاء میں ہے، ہر فلسفی دوسرے کے خلاف ہے، ہر فلسفی کا نظریہ دوسرے کے خلاف ہے، لہذا عقل پر اعتماد نہیں کر سکتے کیونکہ ہر بندہ دوسری بات کر رہا ہے۔ دوسرے مشاہدات ہیں، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ہاتھ سے چھونا، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بہنگا 2 دیکھ رہا ہے، بہنگا کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک استاد کا شاگرد بہنگا تھا، انہوں نے کہا جاؤ شربت کی بوتل رکھی ہے وہ لے آؤ، انہوں نے کہا استاد جی 2 بوتلیں رکھی، انہوں نے کہا ایک توڑ دو ایک لے آؤ، توڑی تو کہا دونوں ٹوٹ گئی۔ بہنگا نا کانا، ہمارے والد صاحب کانے کا قصہ سناتے تھے، یعنی کانا وہ شخص، یعنی مثال دیتے تھے جو آدھی چیز دیکھتا ہے آدھی نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے آدھی چیز دیکھیں گے آدھی نہیں دیکھتے۔ بخاری شریف میں وہ چیزیں دیکھیں گے جو مطلب کی دوسری نظر نہیں آتی ہیں۔ تو والد صاحب فرماتے تھے ایک کانا تھا تو بازار چلا گیا، بازار گیا تو دکانیں دیکھتا ہوا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دوسری طرف تو اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جب بازار ختم ہو گیا تو جب وہ مڑا تو دوسری دکانیں شروع ہو گئی، تو کہ عجیب بات ہے، یہ دکانیں ابھی ادھر تھی ابھی ادھر کیسے آ گئی؟ یہ کانا ہے، بخار ہے، میٹھی چیز کڑوی لگ رہی ہے، اس کو میٹھی چیز کڑوی لگ رہی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، نارمل چیز بخار لگائے تو آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ٹھنڈی چیز ہے بھائی۔ مشاہدات غلطی کرتے ہیں، دور سے شیر کو گدھا اور گدھے کو شیر سمجھ لیتا ہے، رسی کو سانپ اور سانپ کو رسی سمجھ لیتا ہے، رات دن پیش آتا ہے، بات غلط سن لیتا ہے، کہتا ہے کچھ ہے اور سمجھا کچھ ہے۔ حواس بھی غلطی کرتے ہیں، لہٰذا ان پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ کشف و کرام کشف، کسی کو کشف ہو جائے، حدسیات جس کو کہتے ہیں، اتنی سمجھ میں بات جس کو چھٹی حس، وہ بھی غلطی کرتی۔ ایک چیز صرف رہ جاتی ہے جس پر کلی اعتماد کر سکتے ہیں، وہ خبر ہے جو منزل من السماء ہے، وہ وحی، اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں، اس لیے کہ بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لانے والے جبریل صلاۃ والسلام، جو قرآن خود کہتا ہے ذو مرۃ فاستویٰ، شدید القوا، ذو مرۃ فاستویٰ، طاقتور فرشتہ لاتا ہے، 70,000 فرشتے ساتھ آتے ہیں بطور رصد کے بھی اور بطور اکرام اور اعزاز کے، پروٹوکول کے طور پر ایک ایک لفظ کی وحی پر 70,000 فرشتہ ساتھ آتا تھا، اور جب اسلام تو خود بھی اتنے تکڑے، اور جس پر بھیجا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مرسل الہ، لانے والا وہی، غلطی کا کوئی احتمال نہیں اس میں بالکل۔ اس لیے امام بخاری نے وحی کا استناد، اعتماد اور عظمت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے کہ دیکھو اصل وحی کی لائی خبر ہے، لہذا آئندہ جو باتیں آئیں گی وہ ساری وحی سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے وہ معتبر ہے۔ سن بات ہے، اس لیے وحی کو اعتماد دلانے کے لیے اور وحی کی عظمت کے لیے، اور پھر کن کن طریقوں سے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اصل مقصد ہے ہمارے قلب میں وحی کا اعتماد پیدا کرنا کہ اصل خبر جس میں کوئی غلطی نہیں، وہ صرف وحی کی ہے، باقی سب میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، زمین آسمان کی اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بات کر رہے ہو کہتے میں نے تو یہ سمجھا، کہتے میں نے سمجھا، ایک ہی بات کو 2 بندے الگ الگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا علوم حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب میں غلطی کا احتمال ہے، لیکن وحی الہی میں نہیں ہے۔
اس لیے امام بخاری نے وحی سے شروع کیا ہے، تو والد صاحب فرماتے تھے باب الوحی، یعنی اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہاں دیکھو۔ لہذا فقہ جو ہے وہ بھی وحی کا حصہ ہے دراصل، قرآن حدیث سے نکلا، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو وہ غیر معتبر ہے۔ اپنی طرف سے اگر کوئی لوٹ بازی کی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اصول ہیں کہ آپ نے کیسے بات کو نکالنا ہے، اصول فقہ ہے کہ آپ نے کیسے استعمال ہے، تھوڑی کہ جو انڈ چھنڈ جس کو سمجھ میں، جیسے آج کل بے وقوف کتے بڑے بڑے سکالر بنے ہوئے اور غلط باتیں سمجھ رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹیوں کے نام سورہ کوثر پر رکھ دیے، 3 بیٹیاں، انہوں نے کہا میں نے قرآن میں انا اعطیناک الکوثر، پہلی بیٹے کا نام کوثر، فصل ربک وانحر، دوسری بیٹے کا نام وانحر، ان شانک الابتر، تیسری بیٹے کا نام ابتر۔ بدبخت مانے تو دیکھ لیتا، ابتر کا مانا تو ویسے ہی دم کٹا، جس کی اولاد نہ چلے اپنی بیٹی کا نام رکھ رہا ہے، تو قرآن میں آیا۔ اس لیے وحی کا جو استناد اور اعتماد بتانے کے لیے امام بخاری نے باب الوحی، باب بدل وحی شروع کیا، باب بدل وحی الی وسلم، کیف کان بدل وحی، وحی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ یہ باب کو 3 طرح پڑھتے ہیں عبارت میں۔ باب اگر کوئی بھی عربی لفظ سکون سے پڑھتے تو عدد کے لیے ہوتا، عدد شمار کرنے، باب، کتاب، قلم، اگر استاد بتائے گا جس میں اعراب نہیں ہوتا، باب کوئی اعراب نہیں۔ دوسرا بابن یعنی ہاذا بابن۔ تیسرا بابو کیفا، یہ مضاف ہے، بابو کیفا اصل جواب معذوف ہے، بابو جواب کیف کانا، پانی دینا، بابو جواب کیف کانا، باب ہے اس سوال کے جواب کا کہ رسول اللہ پر وحی کیسے آتی تھی۔ کیفا سوالیہ کیسے آتی تھی، اور کیفا کبھی عظمت کے لیے آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہاں کیفا عظمت کے لیے، باب و کیفا یعنی یہ باب ہے کہ کیسے کیسے رسول اللہ پر وحی آئی، کیسے کیسے، جیسے کہتے ہیں کیفا العلم، یعنی کیسا اس کا علم ہے۔ تو ایک کیفا سوال کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 30 جگہ پر کیفا لائے امام بخاری، 30 جگہ پر، جن میں 10 پہلی جلد میں اور 20 دوسری جلد میں۔ باب کیف بد الحیض، حیض کیسے شروع ہوا، اما حوا کی حدیث لے آئے۔ تو کیفا جو ہے یہ عظمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور سوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سوالیہ ہوگا تو یہاں پر جواب معذوف ہوگا، بابو جواب کیفا کا، اور عظمت کے لیے پھر ضرورت نہیں، کیونکہ باب کیفا باب ہے کہ کیسے کیسے وحی آئی رسول اللہ کے پاس۔ کان بد الوحی، بد ان بدو ون، 2 طرح پڑھا ہے، بدون ابتدا، بدون ظہور، بدا یبدو بدون، بدا لہم من اللہ ما لم یحتسبون۔ حافظ کون ہے تم میں؟ کچے مچے حافظ جو نا سیدھے ہو جاؤ، تلاوت کیا کرو۔ بدا لہم من اللہ، اللہ کی طرف سے ایسی چیز ظاہر ہو گئی جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اس لیے کسی پیغمبر نے شیطان سے پوچھا یار تم تو اتنے مقرب تھے، تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی؟ تو کہا بدا لہم من اللہ، اللہ ایسی چیز ظاہر ہوئی جس کا گمان بھی مجھے نہیں تھا، مجھے ناز تھا کہ میں یہ ناز کر لوں گا، لیکن یاد رکھو اللہ صمد ہے، کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس لیے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا جبرائیل میں نے تجھے اتنا اعزاز بخشا ہے، تمام نبیوں طرف وہی تیرے ذریعے بھیجی، کہا کہ اللہ باوجود اس کے کہ آپ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کس سے؟ تیری شان صمدیت سے، کیونکہ تو بے نیاز ہے۔
اس لیے کہتے ہیں مقربین جو ہیں وہ شان صمدیت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی درجے میں مجبور ہو کر خیال رکھیں گے، اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء السلام کو بھی کیسے ڈانٹا ہے، آپ دیکھو نوح علیہ السلام کو کیسے کہا کہ دیکھ دوبارہ نہ کرنا ایسی بات کا، بیٹے کے بعد دوبارہ فائر نہ کرنا، دیکھ لو۔ تو بدا بدون الوحی ظہور الوحی، اور اگر بدعن ہوگا ابتدائے وحی، دونوں معنی لیے گئے، لیکن بدعن کا معنی زیادہ جو نا وہ راجح ہے، اس لیے کہ بدعن جو ہے ابن حجر اسقلانی کا جو نسخہ اس میں ہے کیف کان ابتداء الوحی، لفظ ابتدائی لف آ گیا، اس میں احتمال ہی نہیں ہے۔ الوحی الوحی الی وسلم، وہی جو رسول کی طرف آیا، یعنی اور نبیوں کی بحث نہیں ہے وحی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی بحث ہے، اس لیے رسول اللہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام پر جو وحی آئی اس کی بحث ہے، دوسرے انبیاء السلام پر آنے والے وحی کی بحث نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ الاشارۃ السریعہ، تیز اشارہ کرنا، ایسے کرنا کسی کو پتہ نہ چلے اشارہ کیا۔ الاعلام فی خفاء، خفیہ اطلاع دینا، ایسے ایجنسیاں دیتی خفیہ اطلاع، کوڈ ورڈ میں، کوڈ ورڈ خفیہ اطلاع دینا، الاعلام فی خفاء الاشارۃ السریعہ، اس کو وحی لغت میں کہتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں آسان ہے، والکلام المنزل من اللہ تعالی الی نبی الانبیاء، جو کسی نبی پر کلام آتا ہے وہی، بہت موٹی سی بات ہے۔ وہی کسے کہتے ہیں؟ جو کلام کسی بھی نبی پر آتا ہے۔ الکلام والکلام المنزل من اللہ تعالی الی نبی الانبیاء، جس نبی پر بھی جو کلام آتا ہے وہی، یاد رکھنا۔ وحی کی قرآن مجید نے 3 قسمیں بیان کی، اس کے علاوہ کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے وحی کی اقسام میں، حافظوں کو تو ہوگی، دوسرے بھی یاد کریں۔ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے، الا واحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا اور یوحی باذنہ ما یشاء، الا واحیا دل میں بات ڈالنا، اور من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا، اور یرسل رسولا یا فرشتے کو بھیجنا۔ یہ 3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سن لو، ماں کا لبٹ، بالکل کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ سے رابطہ کر سکے اس طرح۔ لہٰذا ہم تک جو باتیں آئیں گی وہ پیغمبروں کے ذریعے آئیں گی، اللہ واحیا، نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں ڈائریکٹ، اور من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کلام کی، اتنی نمازیں اتنی نمازیں، پردے کے پیچھے تھے، ایسے گفتگو نہیں ہوئی۔ جو ہے وہ نعت خوان اور مقررین مبالغہ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اور راز و نیاز دی گلا ہو یہاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو، یہ قرآن کی آیت ہے، نصر، ہاں زیارت کی، گفتگو نہیں ہوئی، جب گفتگو ہوئی تو پردے حائل تھے۔ یہ علماء اہل علم والی بات کرو، سمجھے نہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ او من وراء حجاب اور یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اب علامہ سہیلی اور روض العنف ایک کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے سیرت پر عربی میں، جس کی خلاصہ اور جس کی اردو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس صاحب کی پڑھیں۔ یہ روض العنف شرح ہے سیرت ابن ہشام کی، سب سے پہلے دنیا میں جو سیرت کی کتاب آئی وہ سیرت ابن ہشام ہے۔ یہ کیونکہ مغازی جو ہے اور سیرت کے جو امام ہیں ہم 4 گزرے ہیں، جن میں ایک محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق کا شاگرد ابن ہشام ہے، اس نے پھر سیرت کی کتاب لکھی۔ ویسے تو سنا ان کی بھی آئی وہ بھی، لیکن میرے پاس یہ کتاب بہت قدیم ہے، طالب علمی سے خریدی ہے میرے پاس یہ کتاب ابن ہشام۔ پھر روض العنف بھی میں نے خریدی، اور روض العنف کب خریدی؟ جب میں نے حضرت بن نوری رحم اللہ کے کتب خانے میں ایک دن گھس گیا، ان کے گھر میں،
تو اس میں ایک کتاب پر لکھا ہوا تھا کہ میرے استاد سید انور شاہ کشمیر رحمہ مجھے نصیحت کی کہ اگر تم سیرت پڑھنا چاہتے ہو الروض العنف پڑھو علامہ سہیلی کی. تو پھر میں سعودیہ سے خرید کر لایا 4 جلدوں میں، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اور اگر آپ خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنا چاہو تو ریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ وہ پڑھو. تو میں وہ بھی خرید کر لایا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، حضرت بن نور رحمہ اللہ کی نصیحت سے. اور روض العنف جو علامہ سہیلی کی ہے اس میں یہ جو 3 قسمیں ہیں اس کی 7 صورتیں ذکر کی ہیں. کتنی صورتیں؟ کہ پیغمبر اسلام پر جو وحی آئی وہ 7 صورتوں میں آتی تھی. ہے ان تینوں میں بند وہ. نمبر 1 حالت نیند میں، حالت نیند میں نہیں آتی، یہ بھی وہی دل پہ ڈالنے کی قسم میں سے ہے. چنانچہ پیغمبر خواب دیکھتے تھے، آپ کا خواب وہی تھا، اس لیے صحابہ فرماتے آپ سو جاتے ہم آپ کو اٹھاتے نہیں تھے. لم نوقظہ حتی یستیقظ، ہم اٹھاتے نہیں تھے جب تک خود بیدار نہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وحی آ رہی ہو، خواب آ رہا ہے. اس لیے نبی کا دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں تاکہ وہ خواب صحیح طرح وہ خواب وحی ہوتی ہے وہ سمجھے. میں اور آپ تو خواب دیکھتے ہیں تو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. کہتے میں نے خواب دیکھا جی جتنے میں شادی کرنا چاہنا نا جی مینو خواب چاہیے تھی میری شادی ہوتی کہ تعبیر کی ہے. تعبیر پوچھتے میں کہ بلی نے چچڑا تھا خواب، یہ تعبیر اس کی ہے. وہی حالت منام نیند میں ابراہیم السلام کے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری انی ریت 11 کوکبا. یہ پہلی قسم ہے حالت نیند میں وہی کہا، لیکن ان تینوں کے اندر شامل ہے جو قرآن نے بیان کی. وہ 9 ہے، 3 انواع ہے، یہ اس کی آگے صورتیں ہیں. دوسرا دل میں ڈالنا، نفخ فی الروح، دل میں ڈالنا جس کو وحی کہا ہے. اس لیے نے فرمایا ان اللہ نفخ فی روعی، روح کہتے دل کو، اللہ نے میری دل میں بات ڈالی ہے. ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان مرے گی نہیں جب تک رزق پورا نہیں کرے گا. یہ نفخ فی الروح دل میں ڈال، یہ وحی میں سے ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وہی جو ہے سلسلۃ الجرس کی شکل میں، گھنٹی کی آواز جیسے آ رہا ہے سلسلۃ الجرس. اس میں بھی فرشتہ ہوتا ہے بیچ میں، آگے بحث آئے گی، لیکن گھنٹی کی آواز آتی. سلسلۃ الجرس گھنٹی کی شکل میں پیغمبر پر وہی آتی. نمبر 4 جبریل صلاۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے 2 بار جبریل السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا. نمبر 5 جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے، دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے اور بات فرماتے تھے. اور نمبر 6 من وراء حجاب، جیسے معراج کی رات گفتگو کی، 50 نمازیں 5 ہوئیں، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ السلام پر وہی آتی تھی پردے کے پیچھے سے. اس لیے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ان کا اعزاز تھا، وہ جب چاہتے پردے کے پیچھے سے گفتگو کر لیتے تھے. اور 7ویں قسم اسرافیل الصلوۃ والسلام، ان دنوں میں جب 3 سال وہی منقطع رہی تو اسرافیل السلام آتے تھے. جب آپ کو جذبہ ہوتا اور آپ پہاڑوں پر چڑھ جاتے کہ بس میں اپنے آپ کو فنا کر دوں کہ میرے پاس وہی، کیونکہ وہی کی چاشنی ایسی ہوتی تھی، تو اس وقت اسرافیل السلام آتے، وہی کے 1-2 لفظ کہتے جس کو آپ کو تسلی ہو جاتی اور آپ گھر تشریف لے آتے. وہ بھی فرشتہ بیچ میں جبریل کے اسرافیل السلام. کبھی ملک الجبال بھی آ جاتے تھے، پہاڑوں کا فرشتہ، وہ آ کر کہتے انک لرسول اللہ حقا، وہ ظاہر کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سکن جاشہ، حدیث میں آتا آپ کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا، آپ گھر تشریف لے جاتے. یہ 7 صورتیں، قسم 3 ہے، یاد رکھو غلطی نہ کرنا. لیکن پھر کل پوچھیں گے تمہیں لم یبج، کیونکہ آپ دہراتے نہیں ہو بات کو، بڑی قیمتی باتیں ہیں، وہ قرآن کی نص ہے. لیکن اس کی آگے کتنی صورتیں ہیں؟ 7 صورتیں ہیں. یہ 7 صورتیں.
پھر وحی کے آگے دو قسمیں، مطلوع غیر مطلوع۔ وحی مطلوع غیر مطلوع، مطلوع وہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جو احادیث سے مبارکہ ہے۔ یہاں امام بخاری کا مقصد اس وحی کی بحث ہے جو غیر مطلوع ہے، قرآن کی بحث نہیں ہے۔ یہاں غیر مطلوع وحی کی بحث کر رہے ہیں یہاں پر جو ہو رہی ہے۔ اور احناف کے ہاں وحی کی اور بھی دو قسمیں ہیں، ایک وحی ظاہری، ایک وحی باطنی۔ وحی ظاہری تو یہی ہے جو سلم پر قرآن آ رہا ہے یا حدیث آ رہی، اور وحی باطنی نبی کا اجتہاد۔ وحی باطنی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام جب وحی کا وقت گزر جاتا ہے تو غور و فکر کر کے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، اگر اس کی تائید ہو جائے غیبی تو وحی کا حصہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ منع فرما دیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وحی باطنی ابتداءً اس میں خطا کا احتمال ہے، لیکن امتحان نہیں، ابتدا خطا امتحان نہیں ہے۔ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی آئی اس کا بیان ہے یہاں پر۔ یہاں ہر پیغمبر کی وحی کا بیان نہیں ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد امام بخاری نے آیت پیش کی ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ تھوڑا ذرا مناسبت ہو جائے۔